کہ یہاں پہ ہم نے ناظرین بات کی کہ دہشت گردی وہاں سے ہو رہی ہے افغانستان سے، ہمیں بارڈر کو بلاک کرنا ہے، ہماری اپروچ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ افغانستان سے دہشت گردی کیوں ہو۔ شیخ صاحب، افغان کہتے ہیں کہ آپ افغان طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی کرتے ہیں۔ سرتاج عزیز صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو رکھا ہوا ہے یہاں پہ، ان کی فیملیز موجود ہیں، وہ ہمارے یہاں پہ رہتے ہیں۔ تو یہ ان کی بات ہم سمجھ چکے ہیں اور ہم افغان طالبان کو سپورٹ۔ اگر تو آپ یہ سمجھ کے، اگر تو آپ یہ کہتے ہیں، کبھی آپ ذرا سرچ کیجئے گا کہ بارڈر آپ کا جو افغان بارڈر ہے وہ کس طرح کا، یہ ابھی جو بات ہو رہی تھی اس سے آدھا گاؤں آپ کی طرف ہے اور آدھا گاؤں افغانستان کی طرف ہے۔ اس کا مطلب ہے انٹر لنک کے وہ لوگ آپس میں رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں، آپس میں سارا کچھ ہے، اس لیے بڑا اوپن بارڈر ہے آپ کا، اور آپ ان کو روکنے کے لیے آپ کو اسٹریٹجی بنانی پڑے گی، ورنہ تو آپ اس طرح کرتے رہیں گے۔ جہاں تک رہے گی بات افغان طالبان کی، تو ذہن میں ایک بات رکھیں کہ جب ان کو ضرورت ہوتی ہے، وہ چونکہ وہ کوئی غیر تو تھے نہیں، حکومت میں بھی رہے، پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ ان کا مراسم بھی رہے، ہر گورنمنٹ نے ان کو ریکگنائز کیا، ان کے ساتھ شیر و شکر بھی رہے، تو ایک چیز تو ہے کہ وہ لوگ چونکہ آپ کے ساتھ ان کا ایک انٹریکشن تھا، آپ کے ساتھ وہ رشتوں میں جڑے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ ان کا ایک سافٹ کارنر تو تھا، لیکن یہ مجھے منطق کی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ وہ افغان طالبان جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں سے اٹھ کے، افغانستان سے اٹھ کے، آج میں پہلی بات نہیں کر رہا، جو باتیں ابھی ہو رہی تھیں تو مسعود کی بات ہو رہی تھی اور لوگوں کی باتیں ہو رہی تھی، تو آپ دیکھ لیجیے کتنا ایکسیس تھا ان کو، کس طرح وہ دن کی روشنی میں افغانستان جاتے تھے اور دن کی روشنی میں پاکستان آ جاتے تھے، کسی مطلب ان کو روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو جب آرمی نے یہ آپریشن شروع کیا تو پھر اس کے بعد آہستہ 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 آپ نے ان کو ریسٹرکٹ کر دیا کہ اگر آپ افغانستان میں رہنا چاہتے ہیں اوکے رہیے آپ وہاں پہ، ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ افغانستان کے طالبان کی پاکستان اگر یہ مدد کرتا ہے کہ آپ نیگیٹو کام کریں، تو میں اس کو بالکل ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ اور دوسرا، ہاں مورلی جب ان کو ضرورت ہوتی ہے، آپ دیکھ لیجئے، تاریخ پڑھ لیجئے، جب ضرورت ہوتی ہے پاکستان کو استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے بہت سارے کابرین، ان کے بہت سارے لیڈر جو ہیں وہ پاکستان کے ان لیڈروں کے مدرسوں میں زیر تعلیم رہے، مدرسوں میں پڑھتے رہے، تو اس کا مطلب ہے ان کا ایک تعلق اور ان کا ایک انٹریکشن تو آپس میں ہوگی۔ اس لیے جب امریکنز کو ضرورت ہوتی ہے، افغان گورنمنٹ کو ضرورت ہوتی ہے، افغانستان والے اور امریکنز پاکستان کی یہ کرتے ہیں ریکویسٹ کہ آپ ان کو ایک ٹیبل پہ گفتگو کے لیے لے کر آئیں، تو وہ لیجیٹیمیسی بھی طالبان کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں، طالبان ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ امتیاز صاحب، تو یہ شیخ صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ جب آپ کا دل آیا آپ نے لیجیٹیمیسی اٹیچ کر دی افغان طالبان کے ساتھ، لیڈرشپ کے ساتھ، جب دل آیا آپ نے کہا کہ جی یہ تو دہشت گرد ہیں، آپ نے رکھے ہوئے ہیں، آپ کی طرف سے آتے ہیں، تو where do you place them؟ وہ دیکھیں، پاکستان کو خود اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا، یعنی چاہے وہ افغان طالبان ہیں چاہے پاکستانی طالبان ہیں، وہ میرے آپ کے اس پاکستان کے یا افغانستان کے کوئی دوست نہیں ہیں۔ بنیادی طور پہ جو لوگ بھی ریاست کے خلاف اس انداز میں بغاوت پہ آمادہ ہوئے ہیں، افغان طالبان جو ملا عمر کے طالبان تھے ان کی کہانی مختلف ہے، لیکن ہم اپنے جتنے بھی ملیٹنٹ گروہ ہیں یا عسکریت پسند کہہ لیں، ان کو دہشت گرد کہہ لیں، جب تک ہم ان کے بارے میں جب تک ہم اپنی پالیسی کا ابہام ختم نہیں کریں گے، واضح نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمیں ان مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ کیا ابہام ہے پالیسی کا؟ ابہام وہی گڈ بیڈ کی بات ہے جو آپ نے ابھی کہا کہ جب ہم افغان طالبان کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہاں پہ جا کے، تو وہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس افغانستان میں ETIM جو کہ چین کے لیے خطرہ ہے، IMU جو کہ ازبکستان اور دوسری وسطی ایشیائی ریاستوں کے لیے خطرہ ہیں، چیچن فائٹرز، وہ سارے افغان طالبان کی چھتری کے نیچے افغانستان کے اندر آپریٹ کرتے ہیں۔ تو یہ پھر سوال ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ ان تمام گروہوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے پروٹیکشن کا، ان کے تحفظ کا کام کر رہے ہیں، اور ان کے تانے بانے ادھر آپ کے ہاں ملے ہوئے ہیں، بھلے وہ، لیکن یہ تمام لوگ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر رہے ہیں۔
جو کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے خطرہ ٹی ٹی پی ہے، جماعت الاحرار ہے، کیونکہ وہ ننگرہار، غزنی، ان صوبوں میں بیٹھ کے وہاں پہ منصوبہ بندی کرتے ہیں، یہاں پہ لوگ بھیجتے ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں آج کل جو کچھ ہو رہا ہے. تو ان کا پھر یہ کہنا ہے کہ آپ آیا واضح ہے کہ وہ گروہ جو آپ کو اور دنیا کو بھی عزیز ہے. ان کے کہنے آپ اپنی رائے دیں کہ ڈو یو فائنڈ دس از ٹرو؟ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ یس. دیکھیں آپ مجھے غلط نہ سمجھیں. گڈ طالبان اینڈ ہو از بیڈ طالبان. دیکھیں آپ مجھے جن صاحب، میں یہاں پہ بحث آپ نہیں کرنا چاہتا. ہم ٹیلنگ دا نیشن. جی ہم مطلب آپ ایک چارج شیٹ بنا رہے ہیں پاکستان کی. رسپونڈ کیجیے گا. چارج شیٹ تو جن صاحب دنیا پہلے سے بنی ہوئی ہے، اور اس چارج شیٹ کو ڈینائی کرتے کرتے یا اس کو جسٹیفائی کرتے کرتے آج پاکستان کا یہ حشر ہوا ہے کہ عام لوگوں کا جان و مال محفوظ نہیں ہے. ہم اگر وہی بات دنیا کو کرتے رہیں گے کہ چونکہ حقانی نیٹ ورک آپ کو جب ضرورت ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، جب آپ کو ضرورت نہیں ٹھیک نہیں. ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس قسم کے لوگ، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہے، چاہے تحریک طالبان افغانستان ہے، کیا وہ ایک خوشحال اور ترقی پسند، ترقی یافتہ پاکستان کے سفر میں ہمارے پارٹنر ہو سکتے ہیں؟ اگر نہیں ہو سکتے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن پہ خود چین کو بھی اعتراض ہے. چین ہمارا ایک بہت قریبی دوست ہے، انہوں نے جیش محمد کے مسئلے پہ ہمارا بہت ساتھ دیا ہے، لیکن جتنا چین کو ہم جانتے ہیں یہ کوئی بہت زیادہ عرصے تک چین اس معاملے پہ ہمارا ساتھ نہیں دے گا. ہمیں، اور بات پھر وہی پہ آئے گی کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہم نے جو وعدے کیے تھے ان تمام مدارس کے حوالے سے، نان اسٹیٹ ایکٹرز کے حوالے سے، جو کہ آرٹیکل 264 کے تحت غیر قانونی ہیں، آیا اس پہ عمل درآمد ہوا ہے پورے پاکستان میں کہ نہیں؟ ہم نے جو وعدے کیے ہیں قوم سے اور دنیا سے، آیا اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ہمیں صرف اس کا فیصلہ کرنا ہوگا، اور ہم جواب دہ اس کے ہیں. ہم اس کے جواب دہ نہیں ہیں کہ افغانستان میں افغان طالبان کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کیا طالبان پاکستان کے ترقی کے سفر ایک بات ذرا کر دوں. جل صاحب بات کرنا چاہتا شیخ صاحب، ٹائم بہت ہی محدود رہ گیا ہوا ہے، ہم نے لے لیا جنرل صاحب کا ٹائم. صرف ایک بات جی صرف ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ افغانستان میں جو باتیں ہوتی ہیں نا افغانستان حکومت کی، تو افغانستان حکومت جو ہے یہ کہہ دینا کہ وہ اسٹیٹ ہے اور سارے افغانستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، میرے خیال میں یہ غلط ہے. اچھا، غلط. اگر گہرائی میں جا کے دیکھیں تو میرے خیال میں کئی ایسے صوبے ہیں ان کے جہاں پہ ان کی حکومت ہی نہیں ہے، حکومت نہیں. ٹھیک ہے، ان کا وجود ہی نہیں ہے. امتیاز صاحب کا یہ کہنا کہ کیا وہ پاکستان کے ایک روشن خیال، ترقی پسند سفر میں پارٹنرز ہو سکتے ہیں طالبان؟ کون؟ طالبان، افغان طالبان جن کی بات کر رہے ہیں. پارٹنر ہونا ہے. دے آر افغانز. تو ہم کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں. جائیں، اپنے ملک میں رہیں، اپنے ملک کی بات کریں. ہم ان کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، ان کی حکومت بنانا ہمارا کام نہیں ہے. اٹ ہیز ٹو بی افغان بیسڈ سولوشن، افغان لیڈ سولوشن، افغان اونڈ سولوشن. کیا پھر وہ الزامات لگا رہے ہیں؟ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، دیکھیں گلبدین حکمت یار، ہم بات کر رہے ہیں اسامہ بن لادن اور ملا عمر کس کا مجاہد تھا؟ امریکہ کا. امریکہ کا مجاہد تھا نا، جو روس کے خلاف لڑ رہا تھا. آئی ایس آئی کا مجاہد تھا، پاکستان کا مجاہد تھا، پوری ویسٹرن ورلڈ کا مجاہد تھا، کیونکہ اس وقت روس کو نکالنا تھا. جب خود ہیلری کلنٹن کہتی ہے کہ ہم نے ان کو ابینڈن کیا اینڈ وی لک دی ادر وے اینڈ وی لیفٹ دا اسٹنگرز آل اوور افغانستان اینڈ وی ٹولڈ دیم اوکے ناؤ یو ڈیل ود اٹ. تو شی از ایکسپٹنگ دا ریسپانسبلٹی کہ یہ ہمارا کیا ہوا گاند ہے. ابھی یار از ون ایگزامپل، جتنے امریکن گلبدین حکمت یار اور اس کی فورسز نے مارے ہیں اتنے کسی پاکستانی نے نہیں مارے. آج وہ گلبدین حکمت یار جو یونائٹڈ نیشن کا ڈکلیئر ٹیررسٹ ہے، آج وہ ان کا کولیشن پارٹنر بن گیا، اس کے تمام گناہ معاف ہو گئے ہیں اور وہ حکومت میں شامل ہو سکتا ہے، افغان حکومت میں. تو ہماری سائٹ پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ الزامات غلط لگاتے ہیں غلط افغان ہمارے پاس. الزامات ہیں جو یہاں پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ جیلوں میں ہیں، کچھ پناہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم ان کے مینٹورز نہیں ہیں، ہم ان کا نیریٹو سپورٹ نہیں کر سکتے کہ سرتاج عزیز صاحب غلط کہہ رہے تھے. سرتاج عزیز صاحب غلط کہہ رہے تھے جب ہم ان کو بری کے اندر بٹھاتے ہیں. وہ ہم افغانستان غلط سے کہتے ہیں تو حافظ سعید کو کیوں کیا ہے؟ فورتھ شیڈول میں حافظ سعید کو کیوں ڈالا اگر وہ غلط کہتے ہیں تو؟ ویک گورنمنٹ انڈر پریشر. کیا حافظ سعید نے کیا ہے؟ ہی از دا اونلی پرسن جس کو یونائٹڈ نیشن
टेररिस्ट डिक्लेयर करना चाहता है, अमेरिका उसके ऊपर हेड मनी लगा रहा है, एंड ही इज द ओनली वन हु इज राइटिंग ब्रिंग एविडेंस, आई एम रेडी टू फेस एनी एविडेंस। मैं उसका वकील नहीं हूं। अगर उसने जुर्म किया, पुट हिम इन द जेल। लेकिन बात यह है कि वो तो लिख रहा है, उसने तो कोई जुर्म नहीं किया, उसने एक अमेरिकन नहीं मारा, तो वो मुजरिम है। और गुलबदीन हिकमतयार जिसने 20 अमेरिकन को मारा है, वो उनका पार्टनर है। तो बात यह है, वो अफगानों का मसला है ना जी, हमें उस पर क्या परेशानी नहीं, है? वो तो वो अफगानों की सवाबदीद है। आप तो चाहे वो हकानी नेटवर्क को शामिल करते हैं अपने साथ, गुलबदीन को करते हैं, उनको करने दें। नहीं, बट हम उनके चीटिंग आवर कंट्री। नहीं, हम उनके क्यों पाकिस्तान कर रहा है, हम उनके पाकिस्तान वकील क्यों बने जी? पाकिस्तान किसी की सपोर्ट नहीं कर रहा। हाँ, जब वो व्हेन दे बेग कि जी इन लोगों को, बिकॉज एक हमारी उनके साथ उस वक्त से अंडरस्टैंडिंग रही है जब सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान एंड यूएई ने उनकी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया था। हमने उनके सफीर यहां थे, अपने सफीर वहां भेजे, और हमने उस वक्त की मुल्ला उमर की गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था, बिकॉज दे वर फाइटिंग द वॉर ऑफ फ्रीडम फॉर अफगानिस्तान। ठीक है, आई हैव टू क्लोज द शो। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, मुझे शार्प क्लोजिंग का कहा जा रहा है। कमेंट हम भी करना चाह रहे थे। इम्तियाज गुल साहब, शेख रोहेल असगर साहब और मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब, बहुत